مقام رضا کیا ہے؟ اصل مقام رضا کی تشریح میں اس طریقے سے کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ شب قدر کے دن اور شب برات کے دن اللہ تعالیٰ شان اجلال نزول اپنا کس پر کرتا ہے؟ آسمان اول پر. اور پھر پکار کر کہتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے. جب عارف مقام رضا پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان اجلال نزول اس کے قلب پر کرتا ہے. وہ اب کہتے ہیں نا کہ آسمان اول پر بیٹھا ہے، وہ اس کا شان اجلال نزول اس کے قلب پہ ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے. اور اس کے دل سے آوازیں جب نکلتی ہیں نا کہ کس کو کیا چاہیے، آ جاؤ میں عطا کروں گا. وہ درویش اور پیر نہیں کہتا رہتا ہے، یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے. وہ تو صحیح بخاری میں ہے نا، اس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہو گئی، اس کے کان اللہ کے کان ہو گئے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو گئے، اس کا چلنا، اس کے پیروں کی طاقت اللہ کی ہو گئی. تو وہ تھوڑی خود کہتا ہے گفتہ اللہ بود گھر چاز حلقوں میں عبداللہ بود، وہ خود ہی کہتا ہے. وہ ڈرامہ نہیں کرتا ہے. وہ جس طریقے سے شب قدر اور کچھ خاص ایام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شان اجلال نزول کس پر کرتا ہے، لیکن عارف جب مقام رضا پہ پہنچتا ہے تو مقام رضا پر اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل پر شان اجلال نزول فرماتا ہے. اور اس کے منہ سے جو بھی باتیں نکلتی ہے وہ سمجھنا وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے. ہم نے کیا یوں ہی سمجھ لیا ہے کہ زنچ منچ پر آٹ کرن والا آسان عارف، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے دل پر جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات من و عدن عرش کی بات ہو جاتی ہے. عرش کی حیثیت کیا تھی؟ اجلال شان جلالیت الہی سے. اب وہی شان جلال الہی اس کے مقدور اور حیثیت کے مطابق اس کے قلب پر بھی ہے. تو وہی بات عرش کی تھی، وہی بات فرش پہ اس کے دل کی ہو گئی نا. تو اس پر نکلتے نکلتے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. میں کہیں خطبے میں بھی اس کو پڑھا میں نے، وہ ہلال کے بارے میں. یاد ہے کسی کو کہ مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تشریف لائے اور دیکھا. ابو درداء سے پوچھا کہ ابو درداء کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ ادھر ہوں تمہارے ساتھ یا رسول اللہ. فرمایا انتظار کرنا، ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہلال ہے. تو کسی کو یاد ہے؟ میں نے سنا ہے اس کا نام ہلال ہے. یہ کس نے فرمایا؟ اب وہ بڑی طویل حدیث ہے، 2-3 صفحات پر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنا تو آپ مسجد میں بھی سنا سکتے ہیں، اس میں حد نہیں حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں ابھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لمحہ رکے، مسجد نبوی میں ہی تھے کہ باہر سے ایک آدمی آیا، بڑا شاندار، لمبا، تگڑا، صحت کے اعتبار سے بڑا موٹا اور چہرے کے اعتبار سے انتہائی درجے کا کالا. یوں ہی وہ مسجد نبوی میں آیا تو اس نے نہ مسجد نبوی کے طرف دیکھا، نہ حضور کے طرف دیکھا، نہ وہ درداء کی طرف دیکھا. اس نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھتا آیا اور دیکھتا رہا. ایک لمحے بھی تو اس نے حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا. ہمیں کتنی تمنا ہے دل میں کہ ہم حضور کے چہرے کو دیکھیں، سب ہے کہ نہیں؟ وہ کون کیسا آدمی ہوگا جو اس نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. جو ہی وہ مسجد نبوی میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اس نے جب آتے آتے اس نے سلام گزاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا اور فرمایا، ہلال میرے لیے دعا کرو، میرے لیے. تو اس نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. کس کو کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. تو جب وہ درداء نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کروا رہا ہے کس سے؟
اور اس کو میں نے اس سے پہلے کبھی مدینے میں نہیں دیکھا. یہ کون ہے, کدھر سے آیا, نہ کوئی نماز میں نہیں اس کی دیکھی, کیا کر رہا ہے پتہ نہیں. تو کہا ابو درداء نے اس کو کہ میرے لیے بھی تو کچھ دعا کر لو. تو وہ یوں نبی علیہ السلام کی طرف ایک بار نہیں دیکھا, یوں آسمان کی طرف, کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس سے راضی ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں. کہا اگر آپ راضی ہو تو میں اس کو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. پہلے کس سے پوچھا؟ اور اس کے بعد آسمان کی طرف ہی دیکھتے دیکھتے رہا اور واپس نکل گیا. اور بھی کچھ باتیں ہوئی کبھی, اور اس پہ انشاءاللہ تحقیق سے بتائیں گے انشاءاللہ. تو وہ باہر جب چلا گیا تو ابو درداء نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کون تھا یہ ایسا آدمی جس کو نہ میں نے کبھی مدینے میں دیکھا, نہ مکہ میں دیکھا, نہ مسجد میں دیکھا, ادھر سے آیا اور ادھر نکل گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہلال ہے. کہا کون ہے یہ, میں جاننا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب زمین پر بارش گرتی نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے اور انہی کی وجہ سے بارشیں نازل کرتا ہے. اور اس کے بعد لفظ سننا یہ فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے اس کا دل ہوا عرش اللہ, اللہ کا عرش ہو گیا, یعنی کہ اس کا دل کیا ہو گیا ہے, عرش الہی ہو گیا. اور یہ حدیث مقدس آپ پڑھ لینا, کہیں اجلہ محدثین نے اپنی کتابوں میں لایا ہے اس کو. عرش اللہ ہو گیا, عرش معلہ ہو گیا. پھر فرمایا لیکن اب تو اس کا حال کھل گیا, اب تو راز واضح ہو گیا اس کا, اب تو یہ زیادہ دیر زندہ الا ثلاثۃ ایام وهو تموت بالمدینہ, یہ تو آیا ہی دور سے اس لیے اب تو یہ 3 ہی دن میں مر جائے گا. کتنے دن میں؟ پھر اس کو عمر بن عبدالعزیز نے روایت کیا, عمر ابن عباس نے, عبداللہ ابن عباس نے اس کو روایت کیا. کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے 3 دن بعد اور ہم سے کہا چلو تہجد کے لیے جاتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ یہاں تو کوئی مرا ہی نہیں. کہا جلدی جلدی چلے, اور ہم ایک صحابی کے گھر گئے تو اس نے جو ہی دیکھا رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نکل گیا باہر. کہا تشریف لائیے یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے. کہا نہیں ہم تو تیرے گھر تہجد کے لیے آئے. اس نے کہا میرے والدین تو زندہ ہے, بیوی بچے تو اندر ٹھیک ہے, کس کے تہجد کے لیے, ہمارے ہاں تو کسی کا انتقال نہیں ہوا. کہا نہیں تمہارے ہی گھر میں انتقال ہو چکا ہے. کہا کسی کا نہیں ہوا ہے. کہا اپنے گھر کو دیکھ لو. وہ گیا اندر دیکھا تو کہا سب صحیح سلامت ہے. کہا پھر سے دیکھ لو. پھر گیا پھر دیکھا صحیح سلامت ہے. کہا جاؤ اپنے اونٹ کھانے کو دیکھ لو. تو وہ جب ہی اپنے اونٹ کے طبیلے میں گیا دیکھنے کے لیے, دیکھا ایک آدمی حبشی ہے اور سجدے میں سر ہے تو اور وفات پا چکا ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تجہیز و تکفین فرما دی. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر دل عرش معلّہ ہو جاتے ہیں. اجلال نزول اللہ تعالیٰ ان کے قلبوں پر کرتا ہے.